ریئر اردو ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز سامعین اور ناظرین کو عامر مغل کا سلام۔ ناظرین گرامی، کچھ جدید سہولیات ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، مثال کے طور پر بجلی، فریج، ٹوتھ برش وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم ان باتوں سے بے خبر ہیں کہ جب یہ سہولیات موجود نہ تھیں تو انسان کے لیے روزمرہ کے کام کس قدر مشکل ہوا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی 6 روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دینے کے طریقے بتانے جا رہے ہیں جو جدید سہولیات آنے سے پہلے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ طریقے جاننے کے بعد جہاں آپ کو پرانے وقتوں کے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ ہوگا، وہیں جدید سہولیات کی قدر و قیمت کا بھی احساس ضرور ہوگا۔ تو دوستو، ویڈیو کے بقیہ حصے کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی جانب۔ نمبر 6، فریج کی ایجاد سے پہلے زیادہ تر لوگوں کی غذا بہت مختلف ہوتی تھی۔ بہت ساری خوراکیں ایسی ہیں اگر ان کو ٹھنڈا نہ رکھا جائے تو قابل استعمال نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر دودھ اگر ٹھنڈا نہ رکھا جائے تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن روسیوں نے اس دور میں ایک نیا حل تلاش کیا۔ روس کے کچھ حصوں میں لوگ دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے مینڈک کو دودھ میں ڈال دیتے تھے۔ یہ سننے میں تو عجیب لگتا ہے، لیکن اس طریقے نے کام دکھایا اور اس طریقے سے دودھ خراب ہونے سے بچ جایا کرتا تھا۔ نمبر 5، الارم بجانے والی گھڑی کی ایجاد سے پہلے وقت پر جاگنے کے لیے بہت سارے طریقے ہوا کرتے تھے۔ شہروں میں رہنے والے لوگوں کے پاس چرچ کی گھنٹیاں بجتی تھیں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ مرغ کی بانگ سے جاگ جایا کرتے تھے، اور کچھ جگہوں پر لوگ صبح اٹھنے کے لیے عجیب و غریب تجربے کیا کرتے۔ امریکہ میں لوگ جلدی اٹھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پیا کرتے۔ اس طرح یہ پانی سوتے وقت ان کے مثانے کو بھر دیتا اور ان کو اٹھنا پڑتا۔ انگلینڈ میں صبح اٹھنا تھوڑا آسان تھا۔ وہاں دروازہ کھٹکھٹانے والے کو پیسے دیے جاتے اور وہ وقت پر آ کر دستک دے کر اٹھا لیتا تھا۔ نمبر 4، ناظرین گرامی، گھروں کو روشن رکھنے والی مختلف اشیاء کی ایجاد سے پہلے لوگوں کا سونے کا طریقہ مختلف تھا۔ ایک نظریے کے مطابق جب سے ہم نے اپنے گھروں کو مشعلوں یا بلبوں سے روشن کرنا شروع کیا تو انسانی نیند کی عادات مکمل طور پر تبدیل ہو گئیں اور زندگی بھی یکسر بدل گئی۔ اس سے پہلے لوگ ایک وقت میں تقریباً 4 گھنٹے سوتے تھے اور وہ عام طور پر آدھی رات کو جاگتے اور کام کرنے میں کچھ گھنٹے صرف کرتے اور پھر سونے کو چلے جاتے تھے، جبکہ اب 6 سے 8 گھنٹے نارمل نیند ہے اور کچھ لوگ 12 سے 14 گھنٹے بھی سوتے رہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق وقفوں سے سونا بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 3، ناظرین گرامی، کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے بھی لوگوں کے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے، صرف یہ کمپیوٹر بجلی پر نہیں چلتے تھے۔ 17ویں سنچری کا کمپیوٹر وہ شخص ہوا کرتا تھا جو انتہائی ذہین اور لائق ہوتا اور ریاضی کے مشکل مسائل حل کرنے کے لیے پیسے دیا کرتا تھا۔ ماہر فلکیات اور ریاضی دانوں کی پوری ٹیم کو دفتر میں کام کرنے کے لیے رکھا جاتا اور وہ گھنٹوں تک تھکا دینے والی ریاضی کے حساب کتاب کرتے رہتے۔ یہ ریاضی بالکل بھی آسان نہ تھا۔ انہوں نے طویل اور بور کرنے والے سوالوں کے جوابات کے ساتھ کتابیں بھر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ کام نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2، ٹوتھ برش کی ایجاد سے پہلے لوگ کہیں اور طریقوں سے دانت صاف کیا کرتے تھے۔ چینی لوگ سور کے بالوں سے دانت صاف کرتے اور اسپین کے لوگ اپنے ہی پیشاب سے منہ دھوتے۔ قدیم برش لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا جو آج کے برش سے تقریباً ملتا جلتا تھا۔ دانتوں کی صفائی کے لیے لوگ ناقابل یقین حد تک سخت پاؤڈر بھی استعمال کرتے۔ مثال کے طور پر یونانیوں اور رومیوں نے دانتوں کی صفائی کے لیے
हड्डियों का पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल किया और कुछ लोग ईंटों, चीनी और मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर इनके ज़र्रात से दांत साफ़ किया करते। दूसरी सकाफ़तों ने अगरचे आसान तरीके इख्तियार किए, एलिज़ाबेथियों ने तो दांत साफ़ करना ही छोड़ दिए थे और ये एक दूसरे को बताते कि कड़े हुए दांत अच्छे लगते हैं और अच्छे फैशन का तासर देते हैं। नाज़रीन गिरामी, वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। नंबर 1, नाज़रीन गिरामी, नाखून कटर 1875 तक ईजाद नहीं हुई थी। इससे पहले नाखूनों को साफ़ करने में थोड़ी मेहनत दरकार होती थी। मिसाल के तौर पर रूमी लोग जो अपने जिस्म का ख़ास ध्यान करते थे, इनको चाकू के साथ नहायत ही एहतियात से नाखून काटने पड़ते। इस पर इनका काफ़ी वक्त सर्फ होता था, लेकिन चीन में नाखून नहीं काटे जाते। गरीब लोगों को सख्त काम करना पड़ता और इसकी वजह से खुद ही इनके नाखून टूट जाते। लेकिन अमीर लोग जितना हो सके नाखून बढ़ाते रहते और जल्द ही ये एक फ़ैशन बन गया। 1 फीट नाखून की लंबाई इस बात की अलामत थी कि आप एक अमीर आदमी हैं और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन गिरामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट आमिर मुग़ल को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।